السلام علیکم سر، میں خوشحال میں رہتا ہوں اور میرے والدین اور 4 بھائی جو ہے نا وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ میرے پاس وسائل ہیں اور میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں اور رکھ سکتا ہوں۔ والدین سمجھتے ہیں کہ ہم سے بیوی کے کہنے پہ الگ ہو رہا ہے، جبکہ گھر کے ماحول میں جو ہے نا دیور اور بھابھی کے مذاق کو حق سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے نا سر کون گناہ گار ہوگا؟ کائنڈلی رہنمائی فرما دیں۔ مشتاق فرام میاں والی۔ مشتاق فرام میاں والی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ ہمارے چینل پر وائس میسیج یا ویڈیو کی شکل میں شارٹ ویڈیو بنا کر جیسے مشتاق بھائی نے میاں والی سے بھیجی ہے، آپ بھی اگر بھیجنا چاہتے ہوں تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اور آپ نے اپنے کسی مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیجئے تاکہ ہماری تمام سوال و جواب کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کا سوال آپ نے سن لیا ہے۔ دراصل مشترکہ خاندان بہت سے گھروں میں دیور، بھابیاں، بہنیں اور نہ جانے کون کون بستے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ چونکہ برصغیر کی معیشت مسلمانوں کی خاصی خراب چل رہی ہے، اور ایسی صورت میں کئی خاندان ایک ہی جگہ رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب وہ شخص جو کہ اپنی بیوی کے لیے اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ گھر الگ افورڈ کر سکتا ہے اور اپنی بیوی کو الگ گھر لے کر رہ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں والدین اگر اس کو یہ پریشرائز کرتے ہوں کہ جناب دیور جو ہے وہ بھائی کی طرح سے ہے اور ان کا ہنسنا کھیلنا مسکرانا وہ سب بہن بھائیوں کی طرح ہے، تو یہ دراصل غیر اسلامی اس تربیت کا وجود ہے، اس تربیت کی وجہ سے ہے جو کہ ہمارے یہاں بر صغیر میں کسی کو معیوب نہیں سمجھی جاتی، اور وہ بس یہ ہوتا ہے کہ جناب چونکہ بھابھی ہے اور بھابھی پر دیور کا حق ہے، اس حق کو استعمال کرتے ہوئے جب بھی موقع ملتا ہے یہ ایک دوسرے سے نہ جانے کس طریقے کے مذاق بھی کیے جاتے ہیں، اور نتیجہ بہرحال کئی مرتبہ تو گھروں کی بربادی کا سبب یہی مذاق اور کھیل بنا کرتے ہیں۔ مشتاق بھائی، آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی پریشرائز کر رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو پریشر میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ تو آپ ایسی صورت میں کسی سے پریشرائز ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اپنی بیوی کو سیکیور اور امن اور سلامتی سے پر ماحول میں رکھ سکتے ہیں تو آپ انہیں، چونکہ وہ آپ کی ذمہ داری ہیں، اور اگر آپ اپنی ذمہ داری سے اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو یقین جانیے اللہ رب العالمین آپ سے پوچھ گچھ ضرور کرے گا۔ اس سلسلے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیلت الشیخ عبدالعزیز فوزان کی محفل میں، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں اور آپ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں بیوی اور شوہر کے بھائی وغیرہ۔ نعم، لا بأس باجتماع العائلة بحيث الإخوة يجتمعون هم وزوجاتهم وأخواتهم۔ اس میں شیخ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے اگر گھر کی کوئی گیدرنگ ہو رہی ہے اور کوئی تقریب ہو رہی ہے، سب لوگ جمع ہیں، تو اس میں جمع ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بشرط الالتزام بالحجاب۔ بشرط الالتزام بالحجاب، شرط یہ ہے کہ حجاب کی پابندی ہونی چاہیے۔ لأن أخ الزوج أجنبي، لیکن جو بھائی کے، شوہر کے جو بھائی ہیں جن کو دیور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، وہ شخص دراصل اجنبی ہے، اس کا غیر محرم ہے۔ والنبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم الدخول على النساء، فقال رسول الله ایاکم الدخول علی النساء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ اس طریقے سے اختلاط کرنا یا ان کے پاس جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، منع فرمایا ہے۔ رأيت الحمو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو ہمارے سسرال کے جو رشتہ دار ہیں، شوہر کے بھائی وغیرہ، کزن وغیرہ اور نہ جانے کون کون سے رشتہ دار ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔
الحم هو قريب الزوج كأخ. ہمو جو ہوتا ہے نا وہ اس رشتے کو کہتے ہیں جو سسرالیوں کے رشتے ہوتے ہیں شوہر کی طرف سے. قال الحم والموت الحم الموت لأن الحم الموت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مرد حضرات ہیں رشتہ دار شوہر کی جانب سے، یہ تو موت ہے، یہی تو نہایت ہی خطرناک زہر ہے، یہ تو جو کہ آج کل ہمارے سماج میں عام طور پر بچیوں کو پینے پر مجبور کر دیا جاتا ہے. الحم القريب يسهل عليه الدخول إلى. آج کل یہ سوچا جاتا ہے کہ جناب چونکہ دیور ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بھائی ہے شوہر کا، اگر بڑا ہے یا چھوٹا ہے تو اس کو تو بہت ایزی ایکسیس ہوتا ہے. دراصل یہ جو ایزی ایکسیس ہے نا ہمارے گھروں میں، شیخ فرما رہے ہیں کہ ایزی ایکسیس نہیں ہونا چاہیے. اور وہ جو مشتاق بھائی بیان کر رہے ہیں کہ جناب وہاں ہنسی مذاق ہوتی ہے دیور اور بھابھی کے درمیان اور بے تکلفی ہوتی ہے، شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی حجاب ہے اور وہ پردے میں رہ کر خاتون اپنے گھر کے کام کاج کر رہی ہے فبیہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر پردے میں نہ رہتے ہوئے اور اس طرح کا ہنسی مذاق ہے، اور مشتاق بھائی جیسے مرد حضرات اپنی بیویوں کے لیے ایک سیکیور اور پر امن ماحول میں ان کو رکھنا چاہتے ہیں جہاں کہ ان کی عزت اور عصمت کی حفاظت کی جا سکے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے مرد قابل تعریف ہیں. انہیں والدین کو اجازت دینی چاہیے، کیونکہ یہ دراصل اس ماحول سے اپنی اہلیہ کو نکالنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ وہ موت ہے، یہ وہ رشتے موت ہیں جو کہ زہریلے قسم کے خاندانوں کو تباہ اور برباد کرنے کا وجہ اور سبب بن سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اس سے قطع نظر مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک گھر میں 5 فیملیز بستی ہیں. اب معیشت بڑی تنگ ہے اور گھر بڑے قیمتی ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، بچوں کو 2 3 بچے وہاں پر رہتے ہیں. لیکن ایسی صورت میں جہاں 2 فیملیاں یا 3 فیملیاں بس رہی ہیں، وہاں ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ مرد حضرات کو جو عورتیں پردے کا اہتمام کرتی ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کو پردے کرنے کے لیے ناپردہ ہونے کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ بعض گھروں میں ہوتا ہے کہ جناب آپ تو دیور سے بات ہی نہیں کرتی ہے، اور وہ ایسے کیسز میں بہوؤں کو نہ جانے گھروں سے بھی بعض مرتبہ نکال دیا جاتا ہے کہ یہ تو ایسی آئی ہے نخرے والی کہ اپنے دیور سے بات کرنے ہی کو راضی نہیں ہے، جبکہ اس کا حق ہے، دیور سے پردہ کرنا اس کا حق ہے. اور اگر آپ اس کو سیکیور اور پرائیویٹ ایک گھر لے کر دے دیتے ہیں مشتاق بھائی، تو یہ تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ قابل تقلید عمل کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرما دے اور ان بچیوں کی عصمت اور عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. اور وہ بچیاں جو کہ گھروں میں بس رہی ہیں اپنے اس طرح کے جہاں پہ مشترکہ خاندان ہیں، معیشت کی وجہ سے گھر افورڈ نہیں کر سکتے، تو ایسی فیملیز میں کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے جسم کے اوپر بڑی چادریں ڈال کر رکھیں اور پردے کا خاص طور پر اہتمام کریں. اور جب کھانا یا کوئی اس طرح کی گیدرنگز ہوں تو خواتین الگ ہوں اور مرد حضرات الگ ہوں. اسی میں عافیت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری معیشت کو بہتر فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور آپ کو بھی کشادہ گھر عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرما لے. آمین یا رب العالمین. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.